اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی آرڈر 19 ایفیڈیوٹس، بیان حلفی جن کو کہا جاتا ہے، سول دعوی جات میں کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کی سول لاء میں کیا قدر و قیمت ہے۔ تو آرڈر 19 سی پی سی 1908 کا تعلق بیانات حلفی سے ہے۔ ایک سول کوڈ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب کسی امر واقعاتی یا امر قانونی، یعنی یا کوئی فیکچول کوسچن ہے یا کوئی لیگل کوسچن ہے، اس کو ثابت کرنے کی سفیشنٹ کاز موجود ہے، سفیشنٹ ریزن موجود ہے، معقول وجوہات کی بنا پر، یا کسی گواہ کا بیان حلفی مقدمے کی سماعت کے واسطے پڑھا جائے، تو وہ معقول شرائط کی بنا پر ان امور واقعاتی یا امور قانونی کو بیان حلفی کی روح سے ثابت کیے جانے کا حکم صادر کر سکتی ہے۔ یہ آرڈر 19 رول 1 جو ہے ایک سول کوڈ کو بااختیار کرتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 98، 1992 ایم ایل ڈی پیج 1232، 1989 ایم ایل ڈی پیج 1894، 1995 ایم ایل ڈی پیج 690، 2009 سی ایل سی پیج 229، 2006 ایس سی ایم آر پیج 152، 1998 سی ایل سی پیج 183، 2000 ایم ایل ڈی پیج 749 اور 1987 ایس سی ایم آر پیج 2030 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ جب سول کوڈ کو معلوم ہو جائے کہ متعلقہ فریق گواہ کو نیک نیتی سے عدالت میں حاضر کرانا چاہتا ہے تاکہ اس سے کراس کوسچن کیے جائیں، اور اس گواہ کو حاضر کرنا ناممکن ہو، تو ایسی صورت میں سول کوڈ عدالت کا بیان بذریعہ بیان حلفی لیے جانے کا حکم صادر نہیں کرے گی۔ بیان حلفی میں صرف وہی واقعات ظاہر کیے جائیں گے جن کو تحریر کرنے والا بیان حلفی کا اپنے خاص علم کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے، اور عدالت اس پارٹی کو ادائیگی خرچے کا حکم دے سکتی ہے جس نے متعلقہ فریق کی حاضری کی استدعا کی ہو۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ پیج 102، 2004 وائی ایل آر پیج 1999 اور پی ایل ڈی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 193 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے آرڈر 19 کا، تو ایک سول کوڈ اس امر کی مجاز ہے کہ وہ کسی فریق کو کسی فیکٹ کو بیان حلفی کے ذریعے ثابت کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور پلینٹف نے اپنے ایفیڈیوٹ کی تائید اور تصدیق کے لیے ایک اور بیان حلفی بطور شہادت داخل کیا ہے اگر، تو پھر واضح کیا گیا کہ ڈیفینڈنٹ کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ اس بات کو 1990 اے ایل ڈی پیج 120 میں ڈسکس کیا گیا۔ یاد رکھیے گا صاحب کہ بیان حلفی سول سوٹس کے اندر قانون شہادت آرڈر 1984 کی آرٹیکل 10 میں جو شہادت کی تعریف میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کو صرف اس وقت بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سفیشنٹ ریزن کی بنا پر عدالت انڈر آرڈر 19 رول 1 کوئی آرڈر کرتی ہے، دین اس کو دیکھا جائے گا، ادروائز نہیں دیکھا جائے گا۔ اس حوالے سے 1989 ایم ایل ڈی پیج 1894 جو ہے
وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دے دیتی ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے صاحب، یاد رکھیے گا کہ ایفیڈیوٹ کو کبھی بھی ایک اصل شہادت کے طور پہ باور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور آرڈر 19 CPC 1908 یہ واضح کر دیتا ہے کہ ایفیڈیوٹ کو اصل شہادت باور نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیکنڈ پارٹی کو جرا کا اگر موقع میسر نہیں ہوا ہے. تاہم کوئی انٹرم کارروائی میں اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے، اور بیان حلفی کو جب تک اس کے جو ڈیپوننٹ ہے، جو اس کا خالق ہے، جو دے رہا ہے اپنی طرف سے بیان حلفی، اس پر اگر جب تک جرا نہ کی جائے اس ایفیڈیوٹ کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا ایک سیول سوٹ کے اندر. اس حوالے سے 1997 MLD پیج 2835 اور 1986 CLC پیج 1119، 1986 CLC پیج 1056، PLD 2011 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 30 ہے، جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی. 1990 CLC پیج 703 میں، 1990 CLC پیج 1003 میں، 1994 SCMR پیج 1485 اور 1997 MLD پیج 3068 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے. صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جرا کی عدم موجودگی میں ایک سیول سوٹ میں بیان حلفی کو بطور شہادت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے 2017 CLC پیج 1533 C جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 489 C جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے. اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایفیڈیوٹ کبھی بھی پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس لیے اسے بمطابق قانون ثابت کرنا ضروری ہے. اور ایفیڈیوٹ دینے والا جو محلف ہے، جو حلف دے رہا ہے بیان حلفی کا، اس کو بمطابق قانون سے ثابت بھی کرنا پڑے گا اپنے علم کے مطابق. اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 383 جو ہے وہ اس بات کو ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اور ایک ایڈوکیٹ کا اپنے سائل کے کیس سے متعلقہ حقائق یا حالات سے متعلق اپنا ایفیڈیوٹ داخل عدالت کرنا کبھی بھی مناسب تصور نہیں کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے ہائر کورٹس اس کو ہمیشہ سے جو حوصلہ شکن معاملے کو کے طور پہ لیتی ہے، اور ہمیشہ سے اس چیز کو کبھی بھی انکرج نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وکیل کبھی بھی پارٹی نہیں بنتا، خواہ اس کو مقدمے کے حقائق کا پتہ ہے لیکن اس کو کبھی ایفیڈیوٹ نہیں دینا چاہیے. اور اس بات کو 2017 MLD پیج 460 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب صحیح بات ہے جرا نہ کرنا یا تردیدی بیان حلفی داخل نہ کرنے کی صورت میں پھر بیان حلفی کو درست تصور کیا جائے گا. بیان حلفی آ گیا، اس پہ کراس جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی، تردیدی بیان حلفی جو ہے وہ بھی داخل نہیں ہوتا ہے، تو پھر بیان حلفی کو درست تصور کیا جائے گا. اس حوالے سے 2013 MLD پیج 1132 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. بیان حلفی دینے والے کو بیان حلفی میں صرف وہی فیکٹس لکھنے چاہیے، خواہ وہ فیکٹس امر واقعہ ہیں یا وہ امر قانونی ہیں، جو بھی اس کے نالج میں ہیں، جو اس کا وہ ذاتی طور پر علم رکھتا ہے، صرف وہی بیان حلفی میں اس کو لکھنے ہیں اور اسی کو اس نے ثابت کرنا ہے. اس حوالے سے PLD 1999 کراچی ہائی کورٹ پیج 311 C اور 2009 CLC پیج 279 B جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، کیونکہ محالی فریق کو بیان حلفی دینے والا جو پرسن ہے اس پر کراس ایگزامینیشن کرنے کا حق آرڈر 19 اس کو عطا کر رہا ہے، اور مخالف فریق کا حق ہے کہ وہ بیان حلفی دینے والے کو اس کو کراس ایگزامینیشن کرے. اس حوالے سے PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 290 B، 2007 MLD پیج 837 B اور PLD 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 193 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے. صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، affidavit can only be considered in support of an application when same is filed on the direction of the court. Otherwise
evidence has to be recorded in the court. یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے. اور اس حوالے سے PLD 1995 لاہور ہائی کورٹ پیج 98 جو ہے اس نوشن کو, اس پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اور اگر ایک سول سوٹ میں بیان حلفی کے ضمنات کے اوپر جرا نہ کی جائے تو ضمنات بیان حلفی ٹروتھ اس پرزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ بالکل درست ہیں, کیونکہ درست تسلیم کر لیے گئے ہیں, ان پہ کراس ہی نہیں کیا گیا, نہ ہی اس کی تردیدی کوئی ایفیڈیوٹ آیا ہے. تو اس بات کو 2008 CLC پیج 446C میں انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ جوابی بیان حلفی کی عدم موجودگی میں جو بیان حلفی میں درج ضمنات ہیں ان کو ہمیشہ سے سیول کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کراس بھی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو ریبٹ کیا گیا ہے کسی صورتحال میں, تو پھر وہ درست تسلیم کیا گیا ان فیکٹس کو. اس حوالے سے NLR 2007 سیول ڈائجسٹ 97C پیج جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایفیڈیوٹ پر ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایفیڈیوٹ بذات خود جو ہے وہ اپنی ہی ویریفیکیشن ہوتا ہے, اس پہ مزید کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس حوالے سے NLR 2007 سیول ڈائجسٹ پیج 655C جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹ کر دیتی ہے اس بات کو. اور پلیڈنگز کے اوپر حلفاً تصدیق بذات خود کوئی ثبوت نہ ہی کوئی شہادت ہے. اپنے علم کے مطابق اس نے اپنا ایفیڈیوٹ دینے والے نے بیان کیا ہے, نہ ہی وہ کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی شہادت ہے, بلکہ بعد میں اس نے اس کو ثابت کرنا ہے. اس حوالے سے 2005 MLD پیج 1577C جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اور عدالت سیول کورٹ جو ہے بیان حلفی دینے والے کو کراس ایگزامینیشن کرنے کے لیے طلب کر سکتی ہے, اور مخالف پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن کرے. اس حوالے سے PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 290 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ کسی فیکٹ کے متعلق بیان حلفی کو اس وقت تک شہادت سمجھا جائے گا جب تک اس کی تردید نہیں آ جاتی, یعنی جب تک اس کی تردید نہیں آ جاتی اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ سچا ہے. جہاں اس پہ کراس ایگزامینیشن آئے گی دین وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا, یا وہ تردید جب تک نہیں ہو جاتی اور وہ ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ باقاعدہ اس کو درست تسلیم کیا جائے گا. اور بیان حلفی دینے والے کو جرا کے لیے طلب کرنا یا نہ کرنا یہ بھی عدالت سیول کورٹ کی اپنی مرضی ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن کی اجازت صرف اسی صورت میں ہوگی اگر بیان حلفی کے اندر کوئی تضاد یا ابہام پایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے 1996 CLC پیج 1758 اور 1999 YLR پیج 355 جو ہے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اور البتہ صاحب بات ذہن میں رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن کی عدم موجودگی میں بیان حلفی کو بطور شہادت کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا, اور بیان حلفی دینے والے کو ہمیشہ صرف وہی فیکٹس لکھنے ہوں گے جس کا ان سے ذاتی طور پر علم ہے. اور چونکہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ثابت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور مخالف پارٹی جو ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جو بیان حلفی بندہ دے رہا ہے اس پہ وہ کراس کر سکے. تو چند باتیں تھیں آرڈر 19 CPC 1908 جو کہ ایفیڈیوٹس کے حوالے سے اس کے حوالے سے چند پوائنٹس سے جو سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. دعاؤں میں دوستوں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں آرڈر 20 CPC 1908 کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.